پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے تیسرے دور میں پی ٹی آئی نے 3 صفحات پر مشتمل اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کرے۔ یہ جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں اس میں علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے دستخط موجود ہیں۔ ان مطالبات کی اہمیت بڑی ہے اور اس کو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے دراصل یہ اس کی تحریری شکل ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ اسی طرح جو نومبر میں جو واقعات ہوئے، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بقول ان کے کارکنوں پر فائرنگ کی گئی، اس کی جو تحقیقات ہے وہ کی جائیں، جو فوٹیج ہے وہ سامنے لائی جائے، ان فائرنگ کو کے احکامات کس نے دیے تھے یہ بتایا جائے، اور سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں ان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ غرض اس میں دیگر مطالبات بھی شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت ان مطالبات پر مکمل طور پر عمل درآمد کر سکتی ہے؟ اگر ہم اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیں تو یقیناً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ تمام مطالبات من تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا مطلب آسان الفاظ میں تو یوں لیا جا سکتا ہے کہ حکومت تحریک انصاف کے جو موقف ہے یا اس کا جو نیریٹو ہے اس کو تسلیم کر لے گی۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ اب کیا ہو سکتا ہے یا کیا اس کا امکان ہے، وہ یہی ہے کہ اس پر سیاست کی جا سکتی ہے۔ حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے یہ مطالبات کر رہی ہے کہ اس کے جو ورکرز ہیں، اس کے جو رہنما ہیں ان کو رہا کیا جائے، تو حکومت کے لیے یہ مشکل ہے کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ قانونی ہے، یہ آئینی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ عدالتی عمل ہے جس پر حکومت اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ایسے سپورٹیو میئر اختیار کرے کہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو لوگ ہیں، وہ جیلوں سے رہا ہو جائے، مگر تمام تر ذمہ داری حکومت اپنے پر شاید لینے سے اعتراض کرے۔ دوسرا، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو اس کی ٹی او آرز ہیں اس پر بحث مباحثہ ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے سامنے حکومت اپنا موقف پیش کر سکتی ہے، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو حکومتی جواب ہے وہ بھی تحریری شکل میں دیا جائے۔ ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر چیزیں طے ہونا ہو، اگر بات چیت کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہو تو یقیناً یہ مشکل کام نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے مطالبات سبھی جانتے ہیں، حکومت کا جو موقف ہے وہ بھی سبھی جانتے ہیں۔ اگر دونوں فریقین مل بیٹھ کے لچک کا مظاہرہ کریں تو ممکن ہے کہ اس کا کوئی حل نکل آ جائے، مگر بظاہر ہم یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے، دونوں طرف سے جو اپنا موقف ہے، اپنا جو مقدمہ ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دونوں طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فریقین ہیں، یعنی کہ جو دوسرا فریق ہے، اس کی جو ریپوٹیشن ہے عوام کے سامنے وہ خراب کی جائے۔ معاملات کچھ اس طرح سے اس وقت ملک کو درپیش ہیں کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات بڑی حد تک خراب ہیں۔ ہم نے ہماری جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، جو افسران ہیں، جو جوان ہیں، جو دیگر اداروں کے جو لوگ ہیں، وہ یقیناً کوشاں ہیں، مگر چیلنج جو ہے اس وقت اس کی جو حیت ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بدستور بڑھ رہی ہے۔ بنیادی وجہ جیسے کہ ہم آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس کے بعد جس طرح سے معاملہ چلا ہے، اس نے اگر اب 1 سال اگر اس الیکشن کو ہونے والا ہے تو حالات جوں کے تو موجود ہے۔ ایسا ممکن تھا کہ اگر فوری طور پر جو الیکشن ٹربیونلز ہیں وہ فیصلہ کر دیتے، کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیا جاتا، کچھ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اکاموڈیٹ کر دیا جاتا اور یہ معاملہ جلدی نپٹایا جاتا۔ اگر یہ معاملہ الیکشن کے حوالے سے، اس میں جو شفافیت کے حوالے سے جب یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا تو یقیناً اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا، اور تحریک انصاف حکومت کو ہدف بنائے گی اور حکومت کمزور ہوگی۔ یوں جو عالمی سطح پر بھی حکومت کا امیج جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ جوڈیشری کے حوالے سے یہ بات بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی ہمارا نظام ہے، چاہے آپ اس پر جو بھی اعتراض کریں، مگر وہ چیزوں کو حکومت
کی مرضی و منشا کے مطابق شاید کرنے سے قاصر ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ فیصلے جو ہے حکومت کے حق میں آتے اور معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ یوں لگتا یوں ہے، اس میں بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو کے ساتھ ساتھ جو ہے تحریک انصاف کے بھی مقدمہ اپنی جگہ، مگر عدالتی ہمارا جو سسٹم ہے، ہماری جو جوڈیشری ہے، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کسی طور پر خراب نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو عمران خان کے حوالے سے جو القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے وہ 30 مرتبہ جب ملتوی ہوا ہے، تو مختلف حوالوں سے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں آئی ہیں کہ کس طرح سے ہماری جوڈیشری کمپرومائزڈ ہے۔ یہ معاملات، یہ باتیں یقیناً ہماری جو عدالتی سسٹم ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان تک پہنچتے ہیں، اور وہ یہ بات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی ریپوٹیشن بچانی ہے۔ یوں آپ کو یہ اس کھینچا تانی اس وقت آپ کو نظر آتی ہے کہ ہر ادارہ جو اپنی ریپوٹیشن ہے، عوام کے سامنے اپنی ساکھ ہے، وہ اگر اس کی خراب بھی ہو گئی ہے تو اس کو بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت یقینی طور پر اگر اس کا ذکر کیا جائے تو وہ اس وقت ہمیں اس وقت جو ہے وہ خاموش تماشائی دکھائی دیتی ہے، اور تحریک انصاف اور حکومت وہ اس وقت اس جو مذاکراتی عمل ہے اس کے نتیجے میں جو ہمیں پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے دونوں فریق دکھائی دیتے ہیں۔